ہم سب اکثریت جو ہے وہ پڑھے لکھے ہیں اور ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ خالی ہیں. ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ خالی ہیں. اگر آپ اپنا ہتھیار گھر سے نہیں لاتے تو یہ باکس میں کلام خدا پڑا ہوا ہے, آپ ضرور وہاں سے کلام خدا لیا کریں. جب ہم خادم کے ساتھ مل کر کلام خدا کو کھولتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے, ہمیں وہ حوالہ جات یاد رہتے ہیں جو کوٹ کیے جاتے ہیں, یعنی کہ جس کی ہم تفسیر کرتے ہیں. اگر ہم تفسیر کرتے ہیں آپ کو حوالے یاد نہیں تو پھر آپ کا یہاں پہ آنا بے فیض ہے. تو کوشش کیا کریں اپنا ہتھیار اپنے گھر سے لے کر آئیں. اگر گھر سے نہیں لاتے تو یہاں باکس میں کلام خدا پڑا ہوتا ہے, آپ ضرور نکالا کریں. اس سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ہچکچاہٹ جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن جب کلام خدا پڑھتے ہیں تو ہم جو لفظ ہیں عام روٹین میں جیسے اس لیے وہ یہ لفظ جو ہے ہم ٹھہراؤ نہیں ہمارا بنتا. اگر یہی ہم دنیاوی کوئی کتابچہ پڑھیں تو ہم بڑی روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کلام خدا کو بھی اسی طرح ہم عزت دیں جس طرح ہم اپنے ماں باپ کو یا دنیاوی کاموں کو دیتے ہیں. تو جیسا کہ آج کلام خدا کھولا گیا ہے, یوحنا کا عام خط, اس کا پہلا یوحنا, اس کا عام خط اور اس کا چوتھا باب, اس کی پہلی آیت جو ہے وہ کلام خدا کے لیے تلاوت کی گئی ہے. یہاں لکھا گیا ہے, آئے عزیزوں, ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں, کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں. بیٹی نے کلام اقدس کی تلاوت کی ہے, خدا ان کو برکت دے اور اسی طرح اپنے بچوں کو اور سمجھ بوجھ حکمت عقل دانائی اور فہم سے عنایت کرے. عزیزوں, میں شکر گزار ہوں خدا کے بندہ کے لیے, میجر آسٹن کے لیے, ان کی اہلیہ کے لیے, ڈگلوڈ کور کے لیے کہ جنہوں نے آج پھر یہ موقع فراہم کیا کہ ہم کلام خدا کر مل کر سیکھیں. آج کل ایک کلپس ہے وہ بڑا زور و شور سے جو ہے وہ ملٹی میڈیا پر, یوٹیوب پر جو ہے وہ بڑا ہٹ ہو رہا ہے. خدا کے خادم ہے لیکن وہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ تیل مل کر بیمار کو شفا نہیں ملتی یا پانی پہ دعا نہیں ہوتی. چلے ہم پانی پر متفق ہو جاتے ہیں لیکن پانی پہ بھی میں نہیں متفق ہوتا, کیونکہ خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر تو جانتی تو میں تجھے کیا دیتا, زندگی کا پانی. یسوع مسیح کیا ہے, زندگی کا پانی ہے. کل رات کو جب یہ میرے پاس میسج آیا تو میں نے خدا کے بندہ کو, کراچی کے بہت ہی سینئر خادم ہے, ان کو میں نے وہ حوالہ کوڈ کیا. یعقوب کے خط کا سب کو پتہ ہے, چوتھے باب کی میرے 15ویں آیت ہے. تو میں نے ان کو حوالہ کوڈ کر سینڈ کر دیا. میں نے ان کو نہیں بلکہ 2000 جو فرینڈ ہیں میرے ساتھ میسنجر پہ, واٹس ایپ پہ, میں نے ان کو بھی سینڈ کر دیا کہ بھائی وہاں لکھا گیا ہے کہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلاؤ اور ان سے دعا کر کے جو تیل ملیں گے اس سے کیا ہوگا, بیمار شفا پائے گا, بچ جائے گا. تو اس بات پر ہمیں جو ہے وہ غور کرنی ہے. اگر کوئی کلام خدا کی تعلیم کو غلط بیان کرتا ہے تو ہمیں اس سے بچنا ہے. اسی طرح
آج کا جو ہمارا مضمون ہے یہی ہے کہ کلیسیا قائدین کے لیے کیسا سمبل ہونا چاہیے، یا خادم کو کلیسیا کے لیے کیسا ہونا چاہیے، اور خادم کا طور طریقہ، خادم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بول چال کیسا ہونا چاہیے۔ تو کلام خدا جو ہے وہ زندگی بخش دیتا ہے، اور یاد رکھیں کہ خدا کا کلام جو ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی بخش دیتا ہے تو خدا کا کلام جو ہے وہ گردش بھی زندگی کے اوپر ہی کرتا ہے۔ ہماری ہر ایک بات خدا کے کلام میں سے ملتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جس دن آپ کلام سنتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کلام آج بھی میرے لیے ہو رہا ہے، آج بھی میرے لیے ہو رہا ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ زندگی کی روٹی ہوں۔ تو یہاں لکھا گیا ہے، مقدس یوحنا جو ہے وہ اپنے آپ خط میں کہتا ہے کہ اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ ہم روحوں کو کیسے آزما سکتے ہیں؟ روحوں کو کیسے آزما سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل، اگر کوئی کہے کہ یسوع باپ ہے تو یہ غلط تعلیم ہے۔ اگر وہ کہے یسوع باپ ہے تو یہ غلط تعلیم ہے۔ اگر ہم یسوع کو باپ کہیں گے تو بیٹے کو کیا کہیں گے؟ اسی لیے تو ہمارے اس پار کے لوگ جو ہیں وہ تنقید کا باعث بناتے ہیں، اسی لیے تو ہمیں تنقید کا باعث بناتے ہیں۔ ایک اور لوگ ہیں جو رسولی کلیسیا کے لوگ ہیں، یہوہ وٹنس والے ہیں۔ آج جو بڑے زور و شور سے تعلیم جاری ہے وہ مسیانر کی ہے۔ کس کی ہے؟ مسیانر کی، جس کو ہم شریعت کی کہتے ہیں تعلیم، جو کہتے ہیں کہ ختنہ ہونا چاہیے، داڑھی رکھنی چاہیے۔ یہ بھی ہماری تعلیم نہیں، یہ اہل یہود کی تعلیم ہے۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ اہل یہود کی، اور اہل یہود کے تالمود میں یہ تعلیم پائی جاتی ہے۔ ہماری بائبل مقدس اس کو نہیں بیان کرتی، ٹھیک ہے؟ یہ وہ روحیں ہیں جو آپ کے گھروں میں آتی ہیں، اگر آپ کو تعلیم دیتی ہیں تو آپ ان کی پہچان رکھیں۔ آپ کیا رکھیں؟ ان کی پہچان رکھیں۔ اور اگر ہم اگلی آیت کو پڑھتے تو لکھا گیا ہے، خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح کا اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ جو کوئی روح اس بات کا اقرار کرے کہ خدا یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے، کیا ہو کے آیا ہے؟ مجسم ہو کر آیا ہے۔ یسوع کو بھوک لگی کہ نہیں لگی؟ یسوع کو بھوک لگی؟ یسوع کو پیاس لگی؟ یسوع بڑائی کا کام کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ تو مجسم ہوا تھا، جسم اختیار کیا تھا۔ بے شک وہ ازلی ہے، بے شک وہ ابدی ہے، لیکن جسم اختیار کیا ہے، ہم اس سے بھی جھٹلا نہیں سکتے، ہم اسے بھی جھٹلا نہیں سکتے۔ یہ اقرار ہمارے خون میں، ہمارے ڈی این اے میں موجود ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مجسم ہو کر آیا ہے۔ اگر کوئی آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور یہ اقرار نہیں کرتا کہ یسوع مسیح مکمل مجسم ہو کر ابدی تو تھا، جلالی تو تھا، لیکن جسم کا اقرار نہیں کرتا، اس کو سمجھ لے وہ بھی کیا ہے؟ خدا کا بندہ نہیں، وہ بھی خدا کا خادم نہیں۔ کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ بہت سی بدعتیں جو ہیں وہ اٹھ کھڑی ہوں گی، بہت سی بدعتیں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ باپ، بیٹا اور روح القدس۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ باپ، بیٹا اور روح القدس۔ ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ باپ اور بیٹا اور روح القدس پر۔ اگر ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے تو سمجھ لیں ہم مسیح نہیں، ہم مسیح نہیں۔ بے شک ہماری ایک دوسرے سے اختلاف ہے،
لیکن ہمارا عقائد ایک ہے، ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہم سب ٹرینٹی پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ باپ اور بیٹا روح القدس پر۔ جو باپ اور بیٹا روح القدس پر ایمان نہیں رکھتا اس کو اپنے گھر میں نہ آنے دیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں قائدین کے حوالے سے تو پہلا تموتھیوس اس کا 3 باب اس کی جب ہم 4 اور 5 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پہلا تموتھیوس، یوحنا کے آنکھ کے پیچھے چلے جائیں۔ لکھا گیا ہے، تو پڑھنا چاہتا تو پڑھ سکتا ہے۔ پہلا تموتھیوس 3 باب 4 اور 5 آیت۔ اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہوں، جی جی جی، اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہوں۔ جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرداری کیوں کرے گا؟ آمین۔ لکھا گیا ہے کہ اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کی کمال سنجیدگی کے ساتھ کیا کرتا ہو؟ تابع رکھتا ہو۔ اور اگلی آیت میں لکھا گیا ہے جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست نہیں کر سکتا، نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیوں کرے گا؟ عزیزوں، یاد رکھیں کہ جو کوئی اپنے گھر سے ہی دکھی ہے، اپنے گھر کا بخوبی انتظام نہیں کر سکتا تو کلیسیا کا کیسے وہ پیروکار ہو سکتا ہے؟ کلیسیا کا کیسے وہ قائد ہو سکتا ہے؟ کلیسیا کا کیسے وہ خادم بن سکتا ہے؟ اگر فار ایگزامپل کوئی خادم آپ کے گھر میں وزٹ کرنے آیا ہے، اگر آپ کے پاس ہدیہ نہیں ہوگا تو آپ اس کو ہدیہ نہیں دیں گے، وہ اپنے ہنڈی روٹی کا کیسے انتظام کرے گا؟ بھئی اس کو بھی تو انتظام کرنا ہے نا۔ اسی لیے خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ خادم کو کیا ہونا چاہیے؟ اپنے گھر کا بخوبی انتظام کرنے والا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی سوچ اپنے گھر کی طرف ہو اور کلام جو ہے وہ آپ کو سنا رہا ہو، پھر وہ کیا کرے گا؟ توڑے گا، مروڑے گا۔ اور اس بات کو میں اس طرح سیکھتا ہوں کہ اس کے پاس برکت نہیں، اس کے پاس برکت نہیں۔ اگر وہ کلیسیا کو سنبھال نہیں سکتا تو اپنے گھر کا بھی وہ انتظام نہیں کر سکتا، وہ اپنے گھر کا بھی انتظام نہیں کر سکتا، کیونکہ جب ہم بخوبی اپنے گھر کا انتظام کریں گے تو کلیسیا کا بھی ہم بخوبی انتظام کرنے والے ہوں گے۔ یاد رکھیں، جو لیڈر ہے وہ ہر ایک چیز کو بخوبی انتظام کرتا ہے، یعنی کہ مینجمنٹ بہت خوبصورتی کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ جب تک ہم اس مینجمنٹ کو سیکھتے نہیں، اس کو کرتے نہیں، تو جان رکھیں کہ وہ خادم جو ہے وہ اپنے گھر کا بھی انتظام کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا تموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 6 آیت میں لکھا گیا ہے۔ آج صرف ہماری بات ہوگی خادمین کے اوپر اور ہم کلام خدا میں سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ حوالے اس لیے میں پڑھا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کلام خدا میں لکھا گیا ہے اور کہاں لکھا گیا ہے۔ دوسرا تموتھیوس 3 باب اس کی 6 آیت۔ انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھس آتے ہیں اور ان چھوٹی عورتوں کو قابو میں کر دیتے ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں ہیں۔ آمین۔ لکھا گیا ہے انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھسے آتے ہیں اور چھچوری عورتوں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ کیسے لوگ ہیں؟ انہی میں سے ایسے لوگ ہیں جو گھروں میں کیا آتے ہیں؟ دبے پاؤں۔ دبے پاؤں کیا کرتے ہیں؟ گھروں میں گھس آتے ہیں، گھس آتے ہیں اور
کیا کر لیتے ہیں؟ اپنے بس میں کر لیتے ہیں، یعنی کہ سنہرے خواب دکھاتے ہیں، سنہرے خواب دکھاتے ہیں. اور لکھا گیا ہے کہ ان کو جو گناہوں میں پھنسی ہوئی ہیں، کیا کی ہوئی ہے؟ گناہوں میں پھنسی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی خواہشوں میں جکڑی ہوئی ہیں، طرح طرح کی خواہشوں میں جکڑی ہوئی ہیں. یاد رکھیں، میرا ایک واسطہ پڑا ہوا ہے خادموں کے ساتھ، اور خادموں نے چیٹ کر کے میں خادم بن گیا. اتنی چیٹنگ کی کہ میں نے خدا کو نہیں چھوڑا، ان خادموں کو چھوڑ دیا. میں نے خدا کو نہیں چھوڑا، ان خادموں کو چھوڑ دیا ہے. آگے جا کے یہ بھی حوالہ پڑھیں گے. اور یاد رکھیں کہ مجھ سے کوئی اگر پوچھتا تھا کہ اس صاحب کا بتائیں یا اس خادم کا بتائیں، تو میں ان کو بیان کرتا تھا کہ بھائی وہ خادم نہیں ہے، اور نہ وہ اس روح زمین پر زندہ ہے. از روح بائبل، از روح کلام خدا وہ مر چکا ہے. وہ کیا ہے؟ مر چکا ہے. اب وہ دنیاوی زندگی گزارتا ہے، اب وہ دنیاوی زندگی گزار رہا ہے. لیکن ہمارے لوگ ایسے ہیں، ان کو بڑی عزت دیتے ہیں. کیوں عزت دیتے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ جو کوئی اپنے تاج کی رکھوالی نہیں کرتا، اس سے وہ تاج لے لیا جائے گا، اس سے وہ تاج لے لیا جائے گا. جو کوئی اپنے تاج کی رکھوالی نہیں کرتا، اس سے وہ تاج لے لیا جائے گا. اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں نے اپنے تاج کی رکھوالی کی. تاج کا کیا مطلب ہے؟ برکت. وہ نعمتیں جو خدا نے آپ کو طرح طرح کی دی ہوئی ہیں، وہ برکتیں جو خدا نے آپ کو دی ہوئی ہیں. بھئی ایک دفعہ تو میں ٹھوکر کھا چکا ہوں، اب بار بار تو نہیں ٹھوکر کھاؤں گا. تو یاد رکھیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ دبے پاؤں گھروں میں گھس آتے ہیں اور چوری عورتوں کو اپنے بس میں کر لیتے ہیں. چوری عورتوں کا کیا مطلب ہے؟ کلام خدا کہہ رہا ہے، اور بڑا سخت الفاظوں میں کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ تیموتھیوس کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا اور آج کے دور میں بھی ہوتا ہے. کیونکہ تاریخی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، تاریخی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور ہم نے تاریخی کا مقابلہ کرنا ہے. اگر ہم نور ہوں گے تو پھر، اگر ہم نور ہوں گے تو پھر تاریخی کا مقابلہ کر سکتے، ادروائز ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح وہ دبے پاؤں جو ہیں وہ گھروں میں گھسیں گے. چھچوری عورتیں کون ہیں؟ جو ٹین ایج رکھتی ہیں، جو ٹین ایج رکھتی ہیں، ان میں چنچل پن ہوتا ہے، ان کو سمجھ نہیں ہوتی، ان کو پتہ نہیں اچھے برے کا. ان کو جو خواب دکھا دیا جائے گا اسی طرح ہم نے چل پڑنا ہے، ہم نے اسی طرف چل پڑنا ہے، نکل پڑنا ہے. بھائی آواز نہیں آیا یہاں پہ؟ بیٹھے میں چلیں پورا اچھا. وہ جانتے ہیں ان دوستوں کو جو میرے دوست تھے، اور میں ایسا اس حوالے کی طرف آؤں گا. تو یاد رکھیں کہ تاریخی پر آپ راج تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ نور ہوں گے، نور بنیں گے. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، اور نور تاریخی پر چمکے تو وہاں تاریخی ٹھہر نہیں سکتی. ہاللیلویا. ہم اگلے حوالے کی طرف بڑھتے ہیں. تیتس کا خط، اس کا پہلا باب اس کی چھٹی ہے. تیتس کا خط، اس کے ہی آگے دیکھیں گے. جو بے الزام اور ایک بیوی کے شوہر ہوں اور ان کے بچے ایماندار اور بدچلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک. آمین. میں دوبارہ حوالہ اس لیے کوٹ کرتا ہوں کہ سب کو بآسانی ان لفظوں کی سمجھ آئے، کیونکہ ہماری بہن کے پاس مائک تو ہے نہیں. لکھا گیا ہے جو بے الزام اور ایک بیوی کے شوہر ہوں اور ان کے بچے
ईमानदार और बदजल्दी और सरकशी के इल्जाम से पाक हो। क्या लिखा गया है? जो एक बीवी के शौहर हो, एक बीवी के शौहर हो और बेइल्जाम हो और उनकी औलाद जो है वो सरकशी और बदचलनी से पाक हो। ठीक है, हम औलाद को साइड पे कर देते हैं। लिखा गया है कि जो जान गुनाह करेगी वो सजा पाएगी। हम इस बात को हटा देते हैं, लेकिन कायद के लिए ये बात जरूरी है कि वो एक बीवी का शौहर हो। कितनी बीवी का? एक बीवी का। आजकल कुछ खादिम ने और कुछ बिशप भी हैं कराची में, वो कहते हैं कि एक बीवी को छोड़कर एक बीवी का लिखा गया। कलाम को मरोड़ रहे, तोड़ रहे, क्योंकि अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं ना, खुदा की ख्वाहिश नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। मैं ऐसे खादिमों को भी जानता हूं जो ये कहते हैं कि भाई हमने उसको इसलिए छोड़ा कि हमारी औलाद नहीं हो रही, हमारी औलाद नहीं हो रही। भाई अगर उसमें से भी आपकी औलाद ना होगी तो फिर क्या करेंगे? खुदा का मुकाबला करेंगे? खुदा का तो मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन आप खुदा के कवानीन के मुताबिक मुजरम ठहर चुके हैं। आप खुदा के कवानीन के मुताबिक मुजरम ठहर चुके हैं। याद रखें कि खादम को एक बीवी का शौहर होना चाहिए और बेइल्जाम होना चाहिए, फिर वो मज़बा पे खड़ा हो सकता है, फिर मज़बा पे खड़ा हो सकता है। इसके नबी फरमाता है कि अगर तुम ऐसे शख्स को जानते हो जिसमें इब्लीस काम करता है, अगर तुम ऐसे शख्स को जानते हो जिसमें इब्लीस समाया हुआ है, अगर तुम ऐसे शख्स को जानते हो जो इब्लीस के काम करता है, तो क्या करो? बाला खाना पर चढ़कर, क्या करो? बाला खाना पर चढ़कर उसकी क्या करो? मुखालफत करो। क्या करो? मुखालफत करो। अगर इस बात को आप पूरा नहीं करते तो लिखा गया है कि आप खुदा के कलाम को पूरा नहीं कर सकते। आप खुदा के कलाम को पूरा नहीं कर सकते। ये बातें मेरे बयान करने का ये मतलब है कि आप याद रखें कि अगर ऐसा शख्स कोई आपके घर में दाखिल होता है, अगर ऐसा शख्स कोई आपके घर में दाखिल होता है, तो आप उसको हरगिज़ कबूल ना करें, क्योंकि वो एक बीवी का शौहर ही नहीं है। वो एक बीवी का शौहर ही नहीं है। उसने दो रखी हुई है, दो नहीं बल्कि तीन रखी हुई है। और हम उनको क्या करते हैं? पादरी साहब। क्या कहते हैं? पादरी साहब। लेकिन कलामे खुदा इसके बरक्स है। कलामे खुदा इसके बरक्स है। मैं ऐसी कलीसिया को भी जानता हूं, उनको पता होता है कि ये दो बीवियों के शौहर हैं, तीन बीवियों के शौहर हैं। वो क्या था? अपनी न्याय की देते। अच्छा, आजकल वो फैमिली खिदमत में है, उस टाइम भी खिदमत में थी। एक दफा का मैं जिक्र करता हूँ। मैं उस टाइम मुबशराना खिदमत कर रहा था। मैं उनके घर में गया, उन्होंने कहा भाई हमने फलां बंदे से दुआ करवाई और खुदा ने हमारे अंदर से वो बीमारी निकाल। वो भी एक कन्वेंशन पर पंजाब गए, उनके खादम भाई हस्बैंड जो हैं वो खादम हैं, खिदमत करते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ और चाय ठंडी होगी, मैं फिर शुरू हो गया। चाय ठंडी होगी, मैं फिर शुरू हो गया। मैंने उस बहन से कहा कि बहन, शिफा तो लोग बाबों से भी लेते हैं, शिफा तो लोग बाबों से भी लेते हैं, शिफा तो लोग तवीज़ों से भी लेते हैं। अरे खुदा का कलाम तो ये बयान करता है कि जब आखिरी वक्त आएगा, कहेगा यीशु मसीह के मैं ऐसे लोगों को नहीं जानता। कहेगा कि नहीं कहेगा? मैं ऐसे लोगों को नहीं जानता। तो तुमने मुर्दे जिंदा की है, तुमने शिफा दी है,
لیکن تم میرے کلام کے خلاف، تم میرے کلام کے خلاف گئے کیونکہ تم نے میرے قوانین کو پورا نہیں کیا۔ ہاللیلویا۔ لکھا گیا کہ اگر قائدین یعنی کہ خادم ٹیڑھا ہوگا تو کلیسیا ٹھوکر کا باعث ہوگا، اگر قائد کے اندر کوئی کمی ہوگی تو کلیسیا ٹھوکر کا باعث ہوگی، کیونکہ کلیسیا قائد سے سیکھتی ہے، کلیسیا خادم سے سیکھتی ہے۔ اچھا، اتفاق کا ذکر ہے، میں میجر صاحب کو بتا رہا تھا کہ ہم منگلا ڈیم میں عبادت کر رہے ہیں، تو وہاں میرا کلام تھا، تو جو ہم سے سینئر فادر تھے انہوں نے کہا کہ کلام میں نے سنا ہے، میں نے ٹھیک ہے، ہم نے دعا کی، اور باقی جو کلیسیا تھی وہاں کے جو خادم تھے انہوں نے ان کو کلام کا موقع دے دیا۔ ایمان رکھیں کہ اس دن میں نے خدا کو دیکھا کہ خدا کیسے اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، خدا کیسے غضبناک ہوتا ہے۔ ایمان رکھیں کہ ساؤنڈ سسٹم والے آواز کھول رہے ہیں، مائک چینج کر رہے ہیں، لیکن اس خادم سے کلام سنایا نہیں جا رہا، اس خادم سے کلام سنایا نہیں جا رہا، ایسے جیسے آواز بند ہو گئی، ایسے جیسے آواز بند ہو گئی، سمجھ لیں کہ اس بیٹی کے پاس تک بھی وہ آواز نہیں جا رہی۔ میں نے اس دن خدا کو غضبناک ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد میں اور خدا کی حضوری میں زیادہ جھکنا شروع کر دیا کہ خدا آپ کے کلام کے وسیلہ سے ہم ٹھوکر کا باعث نہ ہو، بلکہ آپ کے کلام کے وسیلہ سے ہم کیا ہو، برکت پائے، برکت نہیں بلکہ برکت، ہر برکت جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، جو برکت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس برکت کو ہم اپنائیں اور اس برکت کو ہم جاری اور ساری رکھیں، تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں اس برکت سے برکت پائیں، اس برکت سے برکت پائیں، سیر اور سودہ ہوں اور خدا کی بڑائی کریں۔ مرکز کی انجیل میں لکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، خدا کی بڑائی کرتے ہیں، لیکن ان کے دل صاف نہیں، ان کے دل صاف نہیں۔ کل رات کو میں ایک فیملی کے گھر شکر گزاری کی عبادت کر رہا تھا، وہاں میں نے حوالہ کوڈ کیا، دوسرا گرنتھیوں اس کا غالباً 6واں باب تھا اور 15ویں آیت تھی، وہاں لکھا گیا تھا، چھوٹی سی بات ہے آپ کو، وہاں لکھا گیا تھا کہ ایسے لوگ جو ہیں خدا ان کے دلوں کو کیا کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے کیا ہوتا ہے، دل پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، کلام خدا میں بیان ہے، اگر ہم مقدس پطرس کا وہ پڑھتے ہیں حوالہ، تو وہاں لکھا گیا ہے کہ تمہارے دل کی آنکھیں کیا ہو جائیں گی، روشن ہو جائیں گی، تمہارے دل کی آنکھیں کیا ہو جائیں گی، روشن ہو جائیں گی، اور جن کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، ایمان رکھیں کہ وہ روحوں کا امتیاز کرنا جانتے ہیں، ایمان رکھیں کہ وہ روحوں کو پرکھنا جانتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں یا کسی اور کی طرف سے، یعنی کہ تاریخ کی طرف سے۔ ایمان رکھیں کہ ہمیں جو ہے روحوں کا امتیاز کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ایسے لوگوں کو ہدیے نذرانے نہیں چڑھانے، بلکہ ان کو تاریکی کی دلدل میں دسے رہنا چاہیے۔ ایک دن میرے ساتھ ایک دوست نے بحث کر دی، کہا کہ ان کو معاف کرنا چاہیے، ان کو معاف کرنا چاہیے، خدا کا کلام بیان کرتا کہ ان کو معاف کرنا چاہیے۔ میں نے ان کو یہ حوالے کوڈ کروائے، میں نے کہا کہ اور بھی حوالہ جات ہیں، میں اور بھی آپ کو یہ حوالہ جات دے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ جب دنیاوی طور پر قوانین کے مطابق کوئی جج فیصلہ کرتا ہو تو وہ پہلے دیکھتا ہے کہ یہ مجرم ہے
या आदि मुजरम है। ये मुजरम है या आदि मुजरम है, और आदि मुजरम को कड़क से कड़क सजा सुनाई जाती है। आदि मुजरम को कड़क से कड़क सजा सुनाई जाती है। मैंने हवाला कोड किया, मैंने बोला कि मुकद्दस मूसा जो है वो 10 हुक्मों वाले तख्ती नीचे लेकर आते हैं, तो आगे लोग जो हैं वो बछड़ा बनाकर क्या कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। और उसने गुस्से में आकर, कैश में आकर क्या की, उस तख्ती को तोड़ दिया। खुदा उस पर क्या हुआ, गज़बनाक हुआ। खुदा उस पे गज़बनाक हुआ। और याद रखें कि जब खुदा गज़बनाक होता है तो खुदा जो है वो अपने जलाल से महरूम होता है। लेकिन मुकद्दस मूसा ने फिर खुदा को राजी किया। मुकद्दस मूसा ने फिर खुदा को राजी किया, और फिर जो है वो खुदा के हजूर गया, फिर उसको वो तख्ती मिली 10 हुक्मों की। हालेलुया। लेकिन याद रखें कि ये मसले मसाइल और हैं, और ये मसले मसाइल और हैं। अब हम प्राइमरी से निकलकर हाई स्कूल में दाखिल हो चुके हैं। अब अहद अतीक से निकलकर अहद जदीद में हम दाखिल हो चुके हैं। अब हम अहद अतीक से निकलकर अहद जदीद में दाखिल हो चुके हैं। अब हमें कोई भी कवानीन से पीछे नहीं हटना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बीवी को छोड़ देता हूँ, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, तो मैं इस मज़हब के लायक हूँ? जोर से बोलिए सब लोग, मैं इस मज़हब के लायक हूँ? मैं इस मज़हब के लायक हूँ?